لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته شق القمر وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد رئيس الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد. أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ خصوصا علی ابی بکر وعمر وعثمان وحیدر اللهم صل وسلم على جميع ازواج النبي خصوصا على عائشة وخديجة وحفصة رضي الله تعالى عنهم اللهم صل وسلم على جميع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبوب ذات کبریا محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ پھیلی ہے یہ کس کی ضیا پرنور ہے ساری فضا کیا خوب سادی میں کہا کشفت دجا بجمالہ رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے کتنی پیاری نعت ہے حسنت جمیع خصالہ لازم ہے ہم پر بے گماں جب تک رہے اس تن میں جاں لازم ہے ہم پر بے گماں جب تک رہے اس تن میں جاں ہر دم رہے ورد زبان صلو علیہ وآلہ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جنہوں نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ قریب قریب آ جائے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بالکل نہ ہلے جنہوں نے درود شریف نہیں پڑھا وہ بالکل معذوروں پر کوئی گرفت نہیں بھائی معذور مستثنی ہے ایک مرتبہ پھر پیار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لوگوں نے درود بھی بدل دیے چوکوں پر اسپیکر لگے ہوئے ہیں بورڈ لگے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ اپنا شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے ہاں اور کہتے ہیں یہ نہیں مانتے ہو آپ بھی ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں کہیں بھائی سارے مل کے کہیں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو لیکن یہ کہاں پڑھنا ہے مسئلہ صرف یہاں ہے اختلاف اس بات میں ماننے اور نہ ماننے کا جگر نہیں ہے لوگوں کو غلط سمجھاتے ہیں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جہاں کے لیے حکم دیا گیا ہو وہاں پر پڑھو
جب کوئی خوش نصیب میرے آقا کے روزے پر پہنچے تو یوں پڑھے. یہ حکم دیا گیا ہے جب کوئی خوش نصیب آقا کے روزے پر پہنچے تو یوں پڑھے. ہم بھی وہاں یوں پڑھتے ہیں. لیکن یہ یہاں اور وہاں ادھر و ادھر جو درود شریف آقا نے خود سکھلایا وہ یہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. ان نے تو سب کچھ اپنا بنایا ہے. ان کا درود وہ آج کل اردو میں پڑھتے ہیں، جلسوں کے بعد، تقریروں کے بعد، جمعہ کے بعد ہلکا لگا لیتے ہیں اور پھر بڑے مزے سے پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام. تو ہم نے کہا یہ کس حدیث کی کتاب میں؟ شاید حضور اردو زبان استعمال کرتے تھے. نہیں، غلطی ہو گئی. حضرت ابو بکر کی زبان تو اردو تھی نا. حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، بھائی بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حسن کی، حضرت حسین کی. یار لوگوں کا درود میڈ ان انڈیا اور ہمارا درود میڈ ان مدینہ منورہ. سب کہیں سبحان اللہ. دل کے بولے بھائی. یا یہ تکبیر کا نعرہ اس طرح نہیں لگتا. اللہ اکبر کی خلاصی کا بولتا لگاتے تھے جب نعرے تو خیبر توڑ دیتے تھے. سبحان اللہ میں بھی آپ ڈھیلے ہیں بھائی. اس علاقے میں یہ شاید آخری پروگرام ہے. لگاتے تھے وہ جب نعرے تو خیبر توڑ دیتے تھے اور حکم کرتے تھے دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتے تھے. لگاتے تھے وہ جب نعرے تو خیبر توڑ دیتے تھے. کہنا سبحان اللہ. لگاتے تھے وہ جب نعرے تو خیبر توڑ دیتے تھے. حکم کرتے تھے دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتے تھے. ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو مانتے ہیں. کہیں بھائی سب کہیں ہم سارے مل کے بولے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ آقا کے روزے پر پہنچے تو یہ پڑھیں. اس میں کوئی گستاخی ہے؟ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، مسگائیڈ کرتے ہیں، غلط سمجھاتے ہیں اور مجاہدین دیوبند کے صحیح مسلک کے لوگوں کو متمثل کرتے ہیں. نماز جو آپ پڑھتے ہیں جی اور سبھی ان سے بھی پوچھیں، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جی کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اور سبحانک اللہم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی سورت پڑھتے ہیں. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ مل کے بولے بھائی، مل کے بولے جی. اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اب ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہا اور اب شروع ہو گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. نماز ہو گئی؟ اب وہاں بھی ہو گئے نا. صلاۃ و سلام پڑھ رہا حضور پر نماز نہیں ہوگی؟ جی بولے بھائی، بھائی نماز ہوگی. مل کیا بولے، سارا مل کیا بولے. یہ گڑبڑیشن ہو رہی ہے درمیان میں، توجہ چاہتا ہوں. بھائی رکوع میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، کوئی یہاں پر آ کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز ہوگی؟ مل کیا بولے بھائی. عقائد کا ٹھیک کرو. اور سجدہ میں کہا جاتا ہے سبحان ربی کون سمجھائے ان کو؟ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں حضرت فلان. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ کوئی ولی، توجہ چاہتا ہوں جی. سید عبد القادر جیلانی حضرت،
حضرت سے بھائی حضرت کہتے ہیں نا، بولتے جائیں بھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو شروع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت. بے حضرت لگائیں گے نا صاحب، کوئی نہیں اللہ ہوگا. حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، ٹھیک ہے نا بھائی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت امام ولی اللہ. کسی بھی بزرگ کا نام لو، شروع میں کیا کہتے ہیں؟ مل کے بولے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، کسی صحابی کا نام لو تو شروع میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. ٹھیک بول رہا ہوں بھائی، یہ سبق ہے، یاد کرو. صحابی کا نام لے کیوں پھر بھی حضرت کہتے ہو نا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت مضر. ٹھیک بولا ہے میں نے؟ اور کسی نبی کا نام کوئی لیتا ہے پھر بھی حضرت کہتا ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور خاتم الانبیاء کا نام لیا جاتا ہے پھر بھی حضرت کہا جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ. بھائی ٹھیک بولا میں نے؟ بزرگوں سے پہلے بھی اور صحابیوں سے پہلے بھی، نبیوں کے نام سے پہلے بھی، اور آقا نامدار کے نام سے پہلے بھی انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کوئی بھی بزرگ ہے نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، تابعی کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، تبع تابعی کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں، میرے آقا کا نام لیتے ہیں. میرے محمد سے بڑا شان والا کائنات میں کوئی نہیں. آدھا وقت میرا میرے یار نے لے لیا، مجھے پھر یہاں سے جلدی بھاگنا ہے. حافظ صاحب کا خطاب ہے. تو بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کے نام سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ بلند آوازے سے. سب کے نام سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ اور اپنے پیر کے نام سے پہلے لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت. اور اللہ رب العزت نے فرمایا انا ربکم الاعلی، کہے سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا قرآن مقدس میں انا ربکم الاعلی، اعلیٰ کوئی نہیں، اعلیٰ صرف میں ہوں. اعلیٰ کون؟ مل کے بولو بھائی، اعلیٰ کون؟ میرے رب نے فرمایا انا ربکم الاعلی. ہر نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں سبھی کہتے ہیں سبحان ربی اللہ. مل کے کہیں نا بھائی، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. پھر بھی گستاخ ہم ہیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں سے کہتے ہیں یہ رسول کو نہیں مانتے، ہم حضور کو مانتے ہیں. کہیں ہم حضور کو، مل کے بولے بھائی، ہم حضور کو مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کون سا بدبخت ہے جو میرے آقا کو نہ مانے؟ اگر نہ مانے تو پھر مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. نہ مانے تو مسلمان ہم مان. وہ آقا جن کے والد کا نام عبد اللہ، مل کے کہیں سبحان اللہ. اب کہتے جائے، آدھی تقریر پوری آپ سے کروانی ہے انشاءاللہ. میں اس آقا کو مانتا ہوں جس کے والد کا نام عبد اللہ، جن کی والدہ کا نام آمنہ، جن کی دائی کا نام حلیمہ، جن کے والد کا نام مکہ، جن کے مدفن کا نام مدینہ، جن کے سسرال عمر جیسے، جن کے داماد عثمان اور علی جیسے، جن کی بیویاں خدیجہ اور عائشہ جیسی، جن کی بیٹیاں زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، جن کے شہزادے طیب اور طاہر اور قاسم اور عبداللہ، جن کے نواز
ایسے حسن اور حسین جیسے جس میرے آقا کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا